وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہے. او عورتوں، او خواتین، او بہنوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے تمہارے یہ خوبصورت چہرے بنائے ہیں. یہ جہنم میں چلیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی. ان کی حفاظت کرو، اللہ اللہ کیا کرو، گناہ سے توبہ کر لو. ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا، زبان کا اثر تھا، پھر سید تھا، پھر اللہ والا تھا. فرماتے ہیں وہ تینی کی صورت ختم نہیں ہوئی، تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید صاحب کیا کہتے ہو؟ فرمایا وضو کرو صاحب. سب کو وضو کرایا، نماز کی نیت کرائی. جب وہ سجدے میں گئی، سب سجدے میں گر گیا. الہی سجدے میں لا کر میں نے ڈال دیا ہے، قبول کرنا تیرا کام. تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھو. شاہ صاحب جب اٹھ کے جانے لگے، ساری لپٹ گئی کہ اللہ والے کل ہم سب کے نکاح کر دے. نکاح کیے. جو دلی کے بازار میں گلا کی روٹی کھایا کرتی تھی، شاہ اسماعیل سعید کے ساتھ قافلے میں چلی، جنگ میں چلی. گھوڑوں کا اور آدمیوں کا دانا جلتے، آٹا پیستے، ان عورتوں کی ہتھیلیوں کے چمڑے اتر گئے. آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامته ابو بکر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ برائے طیب اسلامی ریکارڈنگ سنٹر، مدنی جامع مسجد ملتان. قرآن کریم کی یہ آیات سورہ توبہ 11ویں سپارے کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے دین کی جڑ جو چیز تھی، بنیاد اور اصول بنی دین کی،
وہ دو چیزوں سے عبارت ہے. دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے. دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کی اساس، ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور بیخ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اتنی بات تو بڑی آسان ہے، سمجھ میں آ گئی. خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا، نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا. دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں. ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں. اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا؟ نہ جبریل کو تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا، نہ ہم نے زیارت کی. ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا، ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ ہم تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے؟ بادشاہوں نے نہیں، وزیروں نے نہیں، سفیروں نے نہیں، امیروں نے نہیں، دولت مندوں نے نہیں، قانون دانوں نے نہیں، ججوں نے نہیں، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا. نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا. کوئی صحابیات میں سے، کوئی صحابہ کرام میں سے اب خود نہیں بنا. اپنے نبی کے لیے معاون، مددگار، جانثار، وفادار، اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے. گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے. انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی، حضور کے اقوال دیکھے، اعمال دیکھے، افعال دیکھے، ان کو نقل کر دیا. آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کے واسطے سے، 5 وقتوں کی اذان ملی، تہجد ملی، اشراق ملی، زکوٰۃ ملی، رمضان کے روزے ملے، نکاح ملا، عید کی نماز ملی. یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا. اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں، اس کا نکاح صحیح نہیں، اس کی شادی صحیح نہیں، اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں. اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا. پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے.
وہ جانثار بھی تھے، وہ وفادار بھی تھے، وہ سچے عاشق بھی تھے۔ ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے رہنے والا جس آدمی ہے، جہاد کا باشندہ عربی ہے، حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، سونے کی مندری پہن کر آ گیا۔ آپ نے یوں سمجھ کر جہاد کا باشندہ ہے، غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں، غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا، ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہے سونے کی، جان کرنا۔ صحابہ کرام کافی سارے دیکھ رہے تھے، قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے، بیٹی کو دے دینا پہننا جائز ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، گھر میں دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، اٹھا لے، بیچ کر پیسے بنا لے، کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا، یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے، آخر 2-4 ماسے کی ہوگی، کسی نہ کسی بدن کی بھی ہوگی، اور غربت کا زمانہ ہے، ضرورت کا زمانہ ہے۔ تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے، پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں، میری غلامی کس کام کی؟ چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں، چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں، آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات کی؟ حالانکہ مسئلے کی بات تھی، صحابہ کرام نے مشورہ صحیح دیا، بات صحیح بتا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی، کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، عورتوں کو پہنا سکتے ہو، اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے، کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا، آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا، انہی کو کہتا ہے جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے، شور نہیں مچاتے پھرتے، ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے، لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں، محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ یہ تو نبی کا عشق ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، کوئی صوفی آدمی تھا، نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا، میرے آگے سے کیوں گزرا؟ مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھ۔ تو کہنے لگا نکلا تو، نماز میری نہیں ہوئی، کیوں نہیں میری نماز ہوئی؟ آگے سے تو گزرا میرے سے، میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے، نماز میری نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہاں ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھ لیا۔ تیری کیسی نماز ہے، کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا، دوبارہ پڑھ جا کے۔
इसी को कहता है सर पर सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, सर पर सुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, और काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। सजदे का मजा, सजदे का लुत्फ, सजदे का कैफ, सजदे की लज्जत उनसे जाके पूछो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। उनसे जाके पूछो जिन्होंने सजदे में सर कटा दिए, कितनी लज्जत आई, कितनी हलावत मिली, कितना मजा आया, किस कदर लुत्फानंदोज हुए। मजनू को किसी ने देखा, जमीन में बैठा हुआ लकीरें निकाल रहा है, उंगली से कुछ लिखता है, फिर लिखता है, फिर लिखता है, जंगल में बैठा है। किसी ने पूछ लिया क्या लिख रहा है, कहने लगा गुप्त नक्शे नाम लैला मी रकम, गुप्त नक्शे नाम लैला मी रकम, खातिर खुदरा तसल्ली में दहम। किसी का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, दिल को तसल्ली दे देता हूँ। इश्क गोया ऐसी चीज है, उसके नाम लिख, जिससे इश्क हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, उसका नाम लिखने में भी मजा आता है, जुबान पर नाम लेने में भी मजा आता है, कानों से सुनने में भी मजा आता है। ये तमाम के तमाम मदारिज इश्क सहाबा किराम ने सारे तय कर दिए। एक और सहाबी हुजूर के सामने आता है, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए, और आकर के सलाम किया है। आपने ये भी नहीं फरमाया कि जायज नहीं, हराम है, नाजायज है तेरे लिए। आपने उसके सलाम का जवाब न दिया। बस सहाबी का दम निकलने को गया, मैं मारा गया, मैं हलाक हो गया, मेरी जिंदगी तलक हो गई। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सलाम का जवाब न दिया। सहाबा किराम से पूछने लगा, दोस्तों बताओ क्या गुनाह हुआ मुझसे, क्या जुर्म हुआ मुझसे, क्या खता हुई मुझसे, मुझे पता नहीं चला कि हुजूर मुझसे नाराज क्यों हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम फरमाने लगे कि जिस रंग के कपड़े तू पहन कर आया हुजूर को पसंद नहीं, सुर्ख रंग के कपड़े मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, मर्द के लिए मना फरमाया। घर गया, कपड़े उतारे। आजकल का जमाना नहीं था कि 20-20 सूट घर में रखे हुए हैं। गुर्बत का जमाना है, इफलास का जमाना है, तंगदस्ती का जमाना है, मुसीबत का जमाना है। इस्लाम गरीब लोगों में है, गुर्बत इस्लाम में मौजूद है। सहाबा किराम एक एक कपड़े में, और तो और क्या अर्ज करूं, नबी की बेटी को कफन की जगह सिर्फ एक चादर मिली। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सैयदुल शुहदा जलीलुल कदर सहाबी को एक चादर मिली। कपड़े की फरावानी का हाल ये है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, शहंशाह कायनात के दिल कपड़ों में वफात हुई, दो जाल के सरदार की दिल कपड़ों में वफात हुई, 11 पेवल थे।
तंगदस्ती है, गुर्बत है। सहाबा किराम कहते हैं हमने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास में धागा न होने की वजह से, धागा न मिलने की वजह से आपके कुर्ते मुबारक में कई जगह हमने कांटे चुभे हुए देखे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, ये शहजादियां हैं, नबी की घरवाली हैं, बादशाहों की बेटियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं एक एक साल में मोटे कपड़े का पूरे साल में एक जोड़ा रहता था। हमारी माँ कहती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा मुबारक जो था ताज का बना हुआ था, आधा नीचे बिछा दिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ा जाता था। कपड़े की तंगी थी, परेशानी थी, मगर इश्क का मामला यह सहाबी घर गया, कपड़े उतारे, बेटी को ना दिए, बहन को ना दिए, घरवाली को कपड़े ना दिए, ये तुम कपड़े पहन लो तुम्हारे काम के हैं, बल्कि कपड़े उतार कर तंदूर में आग जल रही थी जलाकर खाक कर दिए और दूसरे कपड़े पहन कर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस सहाबी ने सलाम किया, हुजूर ने जवाब दिया, हुजूर मुस्कुराने लगे। कितना अदब है सहाबा इकराम में। आज तो लोग बोलते नहीं थकते। एक आलिम की खिदमत में, एक मुफ्ती के पास, एक वली के पास बैठकर जुबान नहीं लोगों की रहती। सहाबी ने जाकर ये भी अर्ज ना किया या रसूल अल्लाह वो कपड़े मैंने जला दिए, अब तो राजी हो जाओ। अब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है और मैं ये कहता हूं अवधन पूछा, हुजूर को पता था ये दीवाने हैं, ये परवाने हैं। और मैं उन कपड़ों का क्या किया? वो जो सुर्ख रंग के कपड़े थे उनको क्या किया? जब हुजूर ने पूछा तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने तो वो जला दिए, मैंने तो वो कपड़े आग में जला दिए। बात अगली है सुनने की। फरमाया गुर्बत तंगदस्ती औरतों के मतलब के थे, किसी औरत को घर में दे दिया होता उनके काम आ जाते, वो कपड़े उनके लिए तो जायज थे। साहबी कहता है ओ मेरे आका, जिन कपड़ों को देखकर आपने मुंह फेर लिया हो, चेहरा अलवर फेर लिया हो, जिन कपड़ों को देखकर आप नाराज हो गए हो, रब्बे दुल जलाल की कसम मेरे पास वो आंखें नहीं उन कपड़ों को दोबारा देखूं। मैं उन कपड़ों को दोबारा कैसे देख लेता? मेरे इश्क के खिलाफ है, मेरे सोजो गुजाज के खिलाफ है, मेरे कैफो सुरूर के खिलाफ है, मेरी गुलामी के खिलाफ है। मैंने गुलामी इख्तियार कर रखी है, जो आका चाहेगा वो ही होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, काफिला चल रहा है, रास्ते में शाम हुई, नमाज का वक्त करीब आया, बस्ती के बच्चे भी काफिले को देखकर आ गए। बस्ती काफिरों की है, गांव काफिरों का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया अजान पर, नमाज पढ़ेंगे अजान दे। सहाबी अजान देने लगा। बच्चों की आदत होती है नकल करने की, बच्चों की
عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی. ابو محذورہ ایک لڑکا ہے, کئی لڑکے اور بھی ہیں, یہ تھوڑا سا بڑا ہے ان میں. ادھر صحابی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف منہ کر کے, اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ اس کا عقیدہ نہیں, ابھی کافر ہے, کافر کا بیٹا ہے, مگر یوں ہی شرارتن کھیل کود کے بیچ میں یہ بات بھی چلو آ گئی. عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے. جب صحابی نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, ابو محذورہ لڑکا تھا, کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. ادھر صحابی نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. ادھر اس لڑکے نے بھی نقل پوری کی. نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے, نہ اس کی نیت میں اسلام ہے, نہ ایمان ہے. وہ اس نے تو ایک تماشا بنایا ہوا, کھیل بنایا ہوا ہے. کبھی اذان سنی نہیں, دیکھی نہیں. وہ حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. چنانچہ بچہ بھی کانوں میں انگلی دے کر شروع ہو گیا. جب اذان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ. صحابہ کرام نے اسے جا پکڑا. اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا, مگر جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں, مجھے بھاگے ہوئے کو یہ جانے تو دیں گے نہیں. مسافر ہے, کوئی قافلہ ہے, چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے. صحابہ کرام پکڑ کر ابو محذورہ بچے کو, لڑکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے صحابی. اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تو, کیا نقل کر رہا تھا. اگر آج ہم اپنے بچوں کو اذان نماز کی تعلیم دے, تربیت کریں, کوشش کریں تو کچھ تو دل پہ بات اثر کرے گی. اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناؤ گے تو ان کے دلوں پہ بدماشی پڑے گی, نیکی نہیں پڑے گی. قصور ہمارا ہے, نسل کا نہیں. اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو نسل بھی سیدھی ہو سکتی ہے. ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں. ہزاروں راستے نکال رکھے ان بڑوں نے. 60 سال کی عمر ہوگی, 70 سال کی عمر ہوگی, آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں. کبھی دماغ میں یہ بات بھول سے بھی نہیں ٹکرائی تیری تیاری ہے, تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے. سوچ تک نہیں یہ بات. اسی کو مجذوب کہتا ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, دل لگا غافل اس سے زینہار. ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار, کیا یہی ہے زندگانی کا چار. یوں ہی کیا کرتے ہیں آدمی. تو ابو محذورہ جو بعد میں صحابی بنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا تو, ذرا مجھے بھی سنا. اب وہ خاموش ہے. فرمایا بھائی دیکھ لے, جب تیرے دل میں شوق اٹھا تو نے کہہ ڈالا, اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو کہتا نہیں ہمیں سنا دے. اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا دیکھ اس وقت تو زور سے کہہ رہا تھا, اور اب ہم سن رہے ہیں تو آہستہ کہنے لگا.
اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ بڑی چوٹ تھی کفر پر یہ، اللہ کو بڑا مان لے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اللہ کو بڑا مانتے نہیں۔ اگر اللہ پاک جل شانہ کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادیں کیسی، پھر پیپل بڑ سے مرادیں کیسی، پھر جھنڈی کنڈی سے مرادیں کیسی، پھر پیر فقیر سے مرادیں کیسی۔ اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے، اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبارک الذی بیدہ الملک، اور لوگوں ملک میرا، راج میرا، برکتیں میرے پاس ہے۔ ابو محذورہ کہنے لگا اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، صحابی نے اس دن جو اذان شروع کی تھی، جو ابو محذورہ نے سنی، اب بھی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، گواہی دیتا ہوں، عرب کا بچہ تھا، عربی کا بچہ تھا، جانتا تھا اشہدو کے معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آہستہ آہستہ کہنے لگا، حضور نے فرمایا نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، اسی طرح سے کہ جیسے اس وقت کہہ رہا تھا۔ اور اگلی بات تو اور زیادہ خطرناک تھی، جھگڑا ہی یہ تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہنے لگا تو اس نے اور زبان نیچے کو دبائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی ذرا اونچی جس طرح سے اس وقت تم نے کہا تھا یوں ہی کہہ کے سناؤ۔ اور یوں لکھا علماء کرام نے، وہ اذان کے کلمے دوہرا رہا تھا اور رحمت والا ہاتھ کالی کملی والے کا سر پہ رکھا ہوا تھا۔ جب اذان کے کلمے پورے کہہ چکا، اس زمانے کی اذان، حضور کی سکھائی ہوئی اذان، صحابہ کرام کی دی ہوئی اذان، بلال کی اذان، ابو محذورہ کی اذان، عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان، سارے صحابہ کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی۔ اور اب 15-20 سال سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی ہے۔ دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے، نعوذ باللہ، یا نور کے سامنے اذان صحیح نہیں تھی یا پھر اب کی اذان صحیح نہیں تھی، دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں لگے تھے اس وقت تک کہاں تھا یہ اذان سے پہلے کا سلام؟ اور آج بھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اس دن سلام کدھر جاتا ہے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے جانے لگا لڑکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی، اس کو پیسوں کی پکڑا دی۔ اسلام ایمان کی ابھی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک بچے کے ساتھ دن لگی تھی، بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا، یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ اذان سیکھ جائیں۔ اب ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں۔ بچہ تھا، اپنے گھر گیا، امی جان، ایک قافلہ آیا تھا، ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے، پھر میں نے نقل کر دی۔ پھر ان کا ایک سردار تھا، اس نے مجھے پکڑوا کے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے، جب میں نے یہ کلمے پورے کر دیے تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے۔ اب اماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، کہنے لگی بیٹا یہ لفظ ہمارے کہنے کے نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کیوں کہے، ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، تم نے کیوں کہا؟
علماء کرام نے لکھا کتابوں میں موجود ہے، وہ پیسوں کی تھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تو کلمے آپ نے کہلوائے تھے، میں نے کہے تھے، اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں، میری ماں کی میں نہیں مانتا، میری ماں کا عقیدہ غلط ہے، میرے باپ کا عقیدہ غلط ہے، میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے، اور کالی کملی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ بچہ تھا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اور فتح مکہ کے بعد اس کو مکے کا بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا، اس نے اذانیں کی ہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ ابو محذورہ کی اذان تمہیں سنانی تھی، بلکہ اصل بات اب آنے لگی ہے جس کی بنا پر یہ ساری حدیث بات میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ ابو محذورہ نے ساری زندگی یہ بیچ کے سر کے بال، اتنے بال کبھی کٹوائے ہی نہیں، اور جو بال ٹوٹ جاتا نکل جاتا کنگھی وغیرہ میں اس کی بڑی حفاظت کرتا، اس کو سنبھال کے رکھتا۔ کسی نے کہا ابو محذورہ خامخواہ اتنا بالوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے، تو کٹوا دیا کر، کٹانا جائز ہے نا؟ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کٹانا جائز ہے، حضور نے کٹوائے ہیں، صحابہ کرام نے کٹائے ہیں، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا معلوم ہے میں ان بالوں کو کٹوا کر زمین پہ نہیں پھینکوں گا جن بالوں کے اوپر شہنشاہ کائنات کا رحمت والا ہاتھ پھر چکا۔ پوچھا گیا تیرے سر پہ کب ہاتھ پھیرا تھا؟ فرمایا جب مجھ سے وہ کلمے کروائے اذان کے، اس وقت میں زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضور کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان بالوں کی بھی حفاظت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آ گئے۔ آج تم اس قرآن کو نہیں مانتے جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا، اللہ سے لے کر تمہیں دیا، اور فرمایا او لوگوں یہ امانت میری تمہارے حوالے ہے، قیامت میں یہ امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ لوگ تمام چیزوں کی چھان بین کیا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے، تفتیش کیا کرتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم خواہ گناہ میں پھنس جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے عالموں میں صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے عالم اور مفتی شمار ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور حضور کے رشتے دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، گویا چچا زاد بھائی ہوئے حضور کے، رشتہ بھی ہے، صحابی بھی ہے، عالم فاضل ہے۔ کچھ آدمی آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہم فلاں علاقے کے باشندے ہیں، توجہ کرنا، بڑی کام کی بات یاد آئی ہے، بڑی قیمتی بات ہے، خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین کرتے ہوئے میری کوئی ہستی نہیں کہ اگر ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم عمل کر لیں، جنت میں جانا نہیں، جنت تمہیں تلاش کرتی پھرے گی۔
कुछ आदमी आए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे पास कुछ आदमी आए, किसी इलाके के थे, और कहने लगे आप बड़े आलिम हैं, फाजिल हैं, अल्लाह वाले हैं, मुफस्सिर हैं कुरान के, एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो क्या मसला है, जान करना। कहने लगे हम इतने आदमी हज के इरादे से जा रहे हैं। उस जमाने में रेल, मोटर, हवाई जहाज, गाड़ियां, मशीनरी, पेट्रोल, डीजल कहां थे? या पैदल था या ऊंट घोड़ा था बस। कहते हैं कि एक काफिला चलते चलते हम में से एक आदमी मर गया। काफिले में से एक आदमी फौत हो गया, इंतकाल कर गया। अब दुनिया का फायदा यह है कि काफिले वाले उठाए उठाए थोड़ा ही फिरते हैं। मुल्क भी दूसरा था, इलाका भी दूसरा था, फिर उठाकर ले कहां जाए मरे हुए, तो कौन उठाएंगे? मसला पूछने वाले कहते हैं कि हमने उसको दफन करने के लिए कब्र खोदी, हमने उस आदमी के लिए कब्र खोदनी शुरू की। कब्र खोदी जो काफिले में से मर गया था, और काफिला भी हाथियों का हज को जा रहे थे। मसला पूछने वाले कहते हैं कि हमने जब कब्र खोदी और लहद हम उखाड़ने लगे तो इतना बड़ा काला सांप निकला कि पूरी कब्र उसने घेर रखी। बहुत बड़ा सांप। हमने उस कब्र को वहीं बंद कर दिया और दूसरी जगह काफी फासला देकर हमने फिर और कब्र खोदी। फिर कहता जब काफी गहरी कब्र खुद चुकी, जब लहद हम निकालने लगे वहां फिर काला सांप है इतना बड़े। पूरी कब्र कितनी लंबाई का सांप है। जैसे हम खुदा की पना करके वहां से भी भाग गए। फिर हम बहुत दूर जाकर तीसरी जगह हमने कब्र खोदी और जब लहद उखाड़ने लगे तो तीसरी जगह भी ऐसा ही शक्ल का काले रंग का बहुत बड़ी अजदहा हमें वहां भी मिली। अब हम इस मैयत का क्या करें? एक जगह कब्र निकाली वहां सांप, दूसरी जगह कब्र निकाली वहां सांप, तीसरी जगह कब्र निकाली वहां सांप। अब हम इस मैयत को कहां उठाकर ले जाए, क्या करें? है मुसलमान, है हमारा साथी, आप आलिम हैं, नबी के चचा के बेटे हैं, मुफस्सिर हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास है, जलीलुल कदर सहाबी है, आप मसला बताएं। अब हम क्या करें? दरिया में फेंके, दरख्त पे लटका दे, सर पे उठाए फिरे, अब हम इसको ले कहां जाए? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाने लगे इस सांप से तुम इसको बचा नहीं सकते, ये दुनिया का सांप नहीं, ये आखिरत का सांप है। इस अजदहा से तुम इसको हरगिज़ नहीं बचा सकते, इस काले सांप से तुम इसको नहीं बचा सकते। अगर 100 जगह कब्र निकालोगे ये वही मिलेगा, नहीं बता सकते। तुम वही दफन करो जहां तुमने कब्र निकाली। सुनाते इन्होंने वैसे भी घबराए हुए कि भाई जब तक सांस आ रहे हैं, किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बेगम, किसी का बेटा, किसी का नक्शे जिगर, किसी का नूरे नजर, किसी की बहन, किसी का भाई, और जब दम निकल जाए तो किसी का किसी। फिर तो आखिर कब्र ही की जल्दी, उसमें जल्दी करावाई। इन हजरात ने उसको ऊंची कब्र में दफन कर दिया और जब वो मिट्टी जो डालती थी ना तीसरी कब्र की, फिर मिट्टी निकाली तो वो सांप फिर भी आगे मिला।
वही दफन कर दिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस काफिले के लोगों को फरमाया कि ये कोई खास गुनाह करता था, कोई खास जुर्म करता था, जिसकी बिना पर दुनिया वालों को दिखाया जा रहा है कि ऐसा गुनाह करोगे तो हम यूं सजा देंगे। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यूं फरमाया, समझ में आ रही है बात? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ये फरमाया कि जब तुम घर जाओ, इसके रिश्तेदारों से, खानदान वालों से इसका जुर्म पूछ कर मुझे भी खबर देना, बताना। सुना के जब वो लोग वापिस गए, उन्होंने जाकर के पूछा कि भाई तुम्हारा आदमी जो था वो क्या गुनाह करता था? ऐसा कहने लगा, बहुत बड़ा गुनाह करता था, एक बड़ा जुर्म करता था, और वो जुर्म है आज उसको कोई भी गुनाह नहीं समझता। वो गुनाह है जिसको गुनाह कोई नहीं समझता। वो कसूर ऐसा है जिसको कसूर कोई नहीं समझता। वो जुर्म ऐसा है जिसको जुर्म कोई नहीं समझता। वो खता ऐसी है जिसको खता कोई नहीं समझता। घर वालों से पूछा कि क्या गुनाह करता था? घर वालों ने बतलाया, कल्ले की तिजारत किया करता था, अनाज की तिजारत किया करता था, उसमें बेईमानी किया करता था, मन में से 2-3 शेर निकाल लिए दाने और मिट्टी मिलाकर, घास भूसा मिलाकर पूरे कर दिया करता था। हमने तो नहीं करते। ये छठे हज कर रखे आरतीयों ने मजदूरों को नहीं कहते कि दड़ा मारो, दड़ा करो, अच्छे वाले चावल मिलाकर दड़ा करो, अच्छी वाली कणक मिलाकर के दड़ा कर दो, खांड मिलाओ, शक्कर मिलाओ, गुड़ मिलाकर दड़ा कर, यानी मिलावट का नाम दड़ा करना है। और मंडियों में 6 हज कर रखे, 7वें की तैयारी है और हाजी साहब सारा दिन दड़ा कराते हैं। अंदाजा लगा क्या बना तेरे हज का और क्या बना तेरी इस्लामी चीजों का। मगर गम कोई नहीं, फिक्र कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं समझता। किरियाने वाले भी खूब दड़ा करते हैं, कारोबार में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाने वाले तो बिल्कुल नहीं करते इंशाअल्लाह। नेक लोग हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये सड़कों पे जितने नलके लगे हुए हैं ना, इन नलकों से पूछो कि तुम्हारा पानी जाता कहाँ है। मिलावट करना, तुम डॉक्टर को पैसे देकर के मिलावट खुला करते हो, ट्रैफिक वाले पुलिस वालों को पैसे देकर खुली बेईमानी करते हो, तरह तरह के कारोबार करने वाले एक्साइज वालों को, इनकम टैक्स वालों को रिश्वत देकर खुला करते हो। आओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास से जाके पूछो, यहाँ तो छूट गए, तुमने जो हकूकुल इबाद की तबाही की वहाँ नहीं छूटोगे। हर कारोबार करने वाला सोच ले, हदीस मैंने नकल की है, कब नहीं है। सुना के घर वालों ने बतला दिया कि ये जुर्म किया करता था, फिर इब्न अब्बास को खबर दी गई कि उस आदमी का ये गुनाह था। और एक दिन बाजार से मोहम्मद अरबी सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, गंदुम का ढेर लगा हुआ है। आजकल तो माहौल ही बड़ा अजीब है। गंदुम की क्या बात, सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, पूरी टोकरी में जो 4-5 दाने अच्छे होंगे वो ऊपर रखे हुए हैं, और जब आप कहेंगे ना कि 1 किलो दे दो तो नीचे हाथ मारता है। वो कहता है ये ऊपर वाले दे कि नहीं नहीं नहीं,
یہ تو سارا دن میں نے دکھانے کے لیے رکھنے ہیں نا. آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھ سکتی ہے, میرے ذہن میں بھی یہ بات اٹھ سکتی ہے کہ جی سارے ہی کر رہے ہیں. غلہ منڈی والے غلے میں کرتے ہیں, سبزی منڈی والے سبزی میں کرتے ہیں, دوسرے کاریانے والے اس میں کرتے ہیں, اور آگے چلو مولوی مسلوں میں کرتے ہیں. مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گڑبڑ نہ کریں تو مال نہیں بکتا, تو مولوی بیچارہ کیا کرے جب تک وہ گڑبڑ نہ کرے, اس کا بھی کام نہیں چلتا. تم قابو آتے ہو ایسے؟ ہزاروں روپے شادی پہ خرچ کرتے ہو, رشتے دار کھا گئے, محلہ کھا گیا, برادری کھا گئی, عزیز و اقربا کھا گئے. شام کو جب بالکل کھرچن صاف ہو گئی, برتن ٹینٹ ہاؤس میں واپس پہنچ گئے, بڑے میاں پھر پوچھتے ہیں کیوں بھائی مولوی صاحب آئے تھے؟ نہیں جی یاد ہی نہیں رہے کل لوگوں کو. اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے تو اور کیا کرے؟ شادی میں تم اس مولوی کو بھولتے ہو اور کسی کو تو نہ بلایا, ایک ایک کو یاد کرتے ہو. خالہ آئی کہ نہیں, پھوپھی آئی کہ نہیں, ماموں آیا کہ نہیں, چچا آیا کہ نہیں. اس لیے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے. ایک حدیث پاک سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے منہ میں آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی. پہلے سے آگ کی لگام ان کے منہ میں ڈالی ہوئی ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ارشاد فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے. حسد کی بنا پر, بغض کی بنا پر, عداوت کی بنا پر غلط مسئلے بیان کیا کرتے تھے. یہ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ شہید نہیں. رب الجلال کی قسم جاؤ, رنجیت سنگھ کی خبر سے جا کے پوچھو, اس کے چلانے سے جا کے پوچھو, سکھوں سے جا کے معلومات کرو کہ مسجدوں میں پڑے ہوئے خنزیر کس نے اٹھائے تھے. وہ کون تھا دلی کا شہزادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے ساتھ ٹھٹے کیے, جس نے جہاد کیا, جس نے جنگ کیا, جو ڈوگروں سے ٹکرایا, جو سکھوں سے ٹکرایا, جو ہندوؤں سے ٹکرایا, ہزاروں لاکھوں مجاہدین ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوئے. تم شاہ اسماعیل شہید پہ تنقید کرتے ہو, تم شاہ اسماعیل شہید کو کفر کا فتویٰ دیتے ہو. ساری زندگی تم بھی, تمہارے بڑے بھی, ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو, سکھوں سے ٹکرایا ہو, ہندوؤں سے ٹکرایا ہو, مراٹھوں سے ٹکرایا ہو, ڈوگروں سے ٹکرایا ہو, کسی وقت بھی کافر سے لڑا ہو. تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے. یہ میرے اکابر کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے. جاؤ ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کر کے پوچھو, انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو, ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا, مولانا شیخ الہند کون تھے, مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے, مولانا محمد علی جوہر کون تھے, مولانا شوکت علی جوہر کون تھے, وہاں جا کر معلوم کرو.
اسماعیل شہید جس کا مزار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ، چاروں طرف 4 رنگ کا پودینہ کھڑا ہوا، اور وہ پودینہ الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، جب ہوا ٹکراتی ہے خط فطر کی شاہ کی قبر پہ بارش، حدیث پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اس کی قبر کے چاروں طرف پودینہ ہوتا، اور جا کے پوچھ او دلی کے شہزادے تجھے کیا ہوا تھا، تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے شہزادے، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا، دلی کے رہنے والا، تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکرایا، جواب ملے گا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمیز رکھتے۔ دلی کے بازاروں میں انگریز نے جو روڑی کوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے ہم تھے، بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیت سنگھ کی فوج سے ٹکرانے والے ہم تھے، ڈوگروں سے ہم ٹکرائے، مراٹھوں سے ہم ٹکرائے، ہندوؤں سے ہم ٹکرائے، اور تم ہمیں الزام دیتے ہو۔ ہاں، ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھیر کھانے میں، حلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہار مانتے۔ قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ تمہارے مقدر میں ہے، نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں۔ جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تم 50 جگہ دعوت کھا سکتے ہو، ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں، گھوڑے تو چڑھ کر تکلے میں جا کر نذرانے وصول کرنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے؟ اس لینے سے غرض ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ میں غرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا۔ اللہ پاک نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار صحابہ کرام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میرا ان کا سودا ہو گیا، جان انہوں نے میرے حوالے کر دی، اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی۔ قرآن ہے قرآن۔ اب ایک سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ فرمایا والذین اتبعوہم، صحابہ کرام کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے مسلمان، اللہ کہتا میرا سب سے وعدہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
मैंने तुम सबके लिए जन्नत तैयार कर रखी है, खालिदीन फीहा अबदा, जो देकर मैं वापस हरगिज़ नहीं लूंगा। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। कि न मालूम गालियां देने में क्या लुत्फ आता है, क्या तबीयत साफ होती है किसी को बुरा भला कहेंगे। मैं अकीदे की तरदीद करूंगा, नजरिए की तरदीद करूंगा, मुझे क्या। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कभी अपने बड़ों की बुराई नहीं करते। सिखों ने कभी अपने गुरु की बुराई नहीं की, हिंदुओं ने कभी अपने पंडितों की बुराई नहीं की। सोमनाथ के मंदिर में रहने वाले बदमाश पंडितों की हिंदुओं ने कभी बुराई नहीं। तुम सहाबा किराम की बुराई करते हो, तुम उन अल्लाह वालों की बुराई करते हो जिन्होंने इस्लाम के लिए जंग किए, जिहाद किए, हजारों मील के सफर किए। मैं पीछे पीछे हो लिया। हजरत शाह साहब ने चकले की तरफ, पूरे बाजार की तरफ रुख किया। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब लिखते हैं अरवाह सलासा में कि जब वो बाजार करीब आया तो मैंने रास्ता रोका चांदनी चौक दिल्ली में और हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए शहीदों की इज्जत को बर्बाद न करो, कहां चले हो। मौलाना अब्दुल कय्यूम का ये ख्याल नहीं था कि ये बुराई के इरादे से चले, जानते तो थे कि चले किसी काम से हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कहते, हजरत अगर किसी ने बाजार से गुजरते भी देख लिया, बेड़ा गर्क हो जाएगा, नाक कट जाएगी। खुदा की कसम, इस अल्लाह वाले ने जो उस वक्त जवाब दिया है ना, फरमाया मौलाना मैं नबी की सुन्नत को अदा करूंगा, मैं तबलीग करूंगा, मैं इन औरतों को बुराई से मना करूंगा। अगर काली कमली वाले की सुन्नत को अदा करते हुए मेरी दाढ़ी पकड़कर कुछ चांदनी चौक में मेरे सर पे जूते मारेगा, मैं जूते खाऊंगा। उनका कई इजलास था, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, कुंडी खटखटाई, एक बच्ची आई, क्या बात है। ये फकीर है, सदा सुनाता है, फकीर है, सदा सुनाएगा। वो रुपया 8 अन्य 2-4 अन्य ऊपर से जाके लेके आई, बुला लिया शाह साहब को ऊपर। मुमताज उलमाए किराम और ताबरीन की तकारीर के गिरा कदर कैसेटों का मरकज, पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल,